बतौर पाकिस्तानी ये मेरे लिए मुश्किल लम्हा है, इसको बयान करना भी और इसको अंडरस्टैंड करना भी। IMF के सामने घुटने टेके गए हैं, बड़े अच्छे से टेके गए हैं, और जो 4 बड़ी कड़ी शराइत थी IMF की वो मान ली गई हैं। ये $1 अरब लेने के पीछे हमें क्या क्या कुछ करना पड़ रहा है, ये सोच के थोड़ा सा परेशानी होती है। काश पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज के ऊपर या अपने वसाइल के ऊपर इस कदर इन्हिसार कर सकता कि हमें किसी और से भीख लेने की ज़रूरत ना पड़ती। अब हमने कुछ ऐसे फैसले कर लिए हैं कि डॉलर अब ऊपर ही नहीं, अब नीचे भी आएगा। बड़ी बड़ी हेडलाइंस चल रही हैं इस वक्त कि वज़ीर आज़म ने महंगाई का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 26 नवंबर और दिन है जुमअतुल मुबारक का। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का एक अहम इजलास ख़त्म हुआ है। ये इजलास कवर करते ही सीधे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। पाकिस्तानी मईशत के लिए कुछ अच्छी और पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ बुरी खबरें हैं। डॉलर जो इस वक्त नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँचता दिखाई दे रहा है, उसे कंट्रोल करने का हुकूमती सतह पर फैसला हुआ है। यानी डॉलर को 5 से 10 रुपये तक नीचे लाने के लिए कुछ बड़े डिसीजन किए गए हैं, जिसका हुकूमती सतह पर ऐलान किया गया है। ऑल्दो के IMF के मुआहदे के नतीजे में हम डॉलर को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी मार्केट प्राइस पर छोड़ा हुआ है इस वक्त डॉलर, लेकिन बिल आखिर हुकूमत ने कुछ फैसले लिए हैं। क्या कहा गया है इस बारे में, उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान को $4 अरब मिलने जा रहे हैं, जिसके लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इनमें से $3 अरब तो वो हैं जो सऊदी अरब से पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं, और इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का एक एग्रीमेंट हुआ था, और उसकी राह में जो सारी कानूनी पेचीदगियाँ थीं उन्हें हल कर लिया गया है, और हुकूमती सतह पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि ये $3 अरब पाकिस्तान को कैश की सूरत में, यानी पाकिस्तान के स्टेट बैंक को इसी हफ्ते मिल जाएंगे। लेकिन जो बाकी $1 अरब है, उसके बदले पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा बहुत कुछ, पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि वो $1 अरब मिल रहा है हमें IMF से, और IMF कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं देता। उसके बदले में पाकिस्तानियों को भुगतना होगा तकरीबन 356 अरब रुपए का मिनी बजट। आपको सुनने को मिलेगा कि नए टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे, लेकिन ये लफ्ज़ों का गोरख धंधा ही यहाँ पर काम आएगा। दर हकीकत ये एक तरह से टैक्सेस में दी गई जो छूट थी हुकूमत वो वापस लेने जा रही है। अगर आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ तो IMF के सामने घुटने टेके गए हैं, बड़े अच्छे से टेके गए हैं, और जो 4 बड़ी कड़ी शराइत थी IMF की वो मान ली गई हैं। ये 4 शराइत कौन सी हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसका हतमी डिसीजन 12 जनवरी को होना है। यानी 12 जनवरी को IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसीजन अनाउंस करना है कि वो पाकिस्तान के लिए कितनी मदद या फंड जो है वो जारी कर रहे हैं। उससे पहले IMF की जानिब से कुछ मुतालबात सामने रखे गए थे, उनमें से 4 मुतालबात पाकिस्तान ने तस्लीम किए हैं। मैं आगे चल के आपको एक एक की डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन उनमें से जो सबसे अहम एक मुतालबा था वो था कि जनाब 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाए। लेकिन जो पाकिस्तान ने नेगोशिएशन की और ले दे हुई अच्छी खासी, उसके बाद इसको 356 अरब रुपए पे फाइनल किया गया। यानी पाकिस्तान 356 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाएगा। पाकिस्तानी अवाम के लिए ये इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। बढ़ते हैं IMF के दूसरे मुतालबे की तरफ, और वो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से मुतालिक। यानी हुकूमत पाकिस्तान अपनी आवाम से फ़ी लीटर पेट्रोल के पीछे मैक्सिमम 30 रुपये तक लेवी टैक्स ले सकती है, जो अभी फ़िलहाल 9 रुपये के लगभग है। लेकिन IMF ने ये शर्त आयद कर दी है कि आप इसे मैक्सिमम सतह पर लेके जाएं, यानी 30 रुपये तक ही रखें। तो अब हुकूमत पाकिस्तान को IMF की शर्त के नतीजे में हर महीने 4 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाना होगा, तब तक बढ़ाना होगा जब तक ये पूरे 30 रुपये नहीं हो जाता। यानी पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। और कितनी बढ़ेंगी वो आप तीसरी शर्त से जान लें कि जनरल सेल टैक्स जो है उसका भी IMF ने मुतालबा किया है हुकूमत पाकिस्तान से कि वो 17% तक यूनिफॉर्म कर दिया जाए। यानी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हुकूमत ने जनरल सेल टैक्स अपना कम कर दिया। उसकी लेटेस्ट एग्जांपल आप पेट्रोलियम मसनूआत पर देख सकते हैं, जहाँ पर सेल टैक्स को सिफर कर दिया गया। फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कहीं पे हुकूमत सेल टैक्स 8 रुपये ले रही है, कहीं पे 12 रुपये ले रही है, कहीं पे बिल्कुल ख़त्म कर दिया, कहीं पे एग्जाम्पशन दे दी, कहीं कोई चीज़ है। लेकिन अब IMF ने कहा कि आप इसको बराबर करें और
سارے کا سارا سیل ٹیکس جو ہے 17% تک وہ ہر چیز پر یکساں امپوز کریں. تو جس چیز کے اوپر پاکستانیوں کو سیل ٹیکس کم ملتا تھا یا چھوٹ ملی ہوئی تھی وہ ساری چھوٹ ختم ہو جائے گی اور ہر چیز کے اوپر یکساں سیل ٹیکس نافذ ہوگا. وہ پیٹرولیم مصنوعات پہ بھی ہو سکتا ہے, وہ باقی چیزوں پر بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پیٹرول کی قیمتیں کہاں پر جائیں گی اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ باقی معاملات, باقی چیزیں کہاں پر جا کر رکیں گی جب ہر چیز کے اوپر سیل ٹیکس میں ایگزیمپشن ختم ہو جائے گی. آگے بڑھیے. پھر ایک اور اہم مطالبہ آئی ایم ایف کی جانب سے کیا گیا ہے جس کے اوپر ہم نے وہ مطالبہ ان کا مان لیا ہے, وہ ہے 200 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں کمی کرنا ہوگی پاکستان کو. تو ہمارے ترقیاتی منصوبوں کی رفتار پہلے ہی تھوڑی سی سست تھی, اب 200 ارب روپے گریجولی یعنی مرحلہ وار ہمیں مزید کم کرنے ہوں گے. تو جب یہ 200 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ بھی ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا تو جو نئے ہسپتال بننے تھے, جو نئے انفراسٹرکچر بننے تھے, ان کی رفتار بھی سست پڑے گی. تو آئی ایم ایف بہت تیزی سے کلہاڑا چلا رہا ہے پاکستانی عوام پر. یہ 1 ارب ڈالر لینے کے پیچھے ہمیں کیا کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے, یہ سوچ کے تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے کہ کاش پاکستان اپنے ریسورسز کے اوپر یا اپنے وسائل کے اوپر اس قدر انحصار کر سکتا کہ ہمیں کسی اور سے بھیک لینے کی ضرورت نہ پڑتی, کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہ پڑتی اور ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے, نہ کہ ہمیں کسی سے ڈکٹیشن لینی پڑتی. ابھی یہ فیصلے سارے آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہو رہے ہیں, جو کہ ایک بطور پاکستانی میں جب سوچوں بغیر کسی حکومت کو الزام دیے, نہ پچھلی حکومت کو نہ موجودہ حکومت کو, بطور پاکستانی یہ میرے لیے مشکل لمحہ ہے اس کو بیان کرنا بھی اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی. خیر, ان سارے معاملات میں ایک اچھی خبر جو حکومت کی طرف سے دی گئی ہے, جو ایک اچھی ہوپ دی گئی ہے, وہ یہ کہ ڈالر کو کم از کم 10 روپے تک سستا کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. میں یہ حتمی نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوگا ہی ہوگا, لیکن حکومت کی جانب سے اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ اب ہم نے کچھ ایسے فیصلے کر لیے ہیں. یہ کوٹ ان کوٹ میں بتا رہا ہوں, شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم نے کچھ ایسے فیصلے کر لیے ہیں کہ ڈالر اب اوپر ہی نہیں اب نیچے بھی آئے گا. یہ دونوں طرف جائے گا, اوپر بھی جائے گا نیچے بھی آئے گا. اور جو سٹا مافیا ہے جو سارے اس ڈالرز کی گیم میں انوالو ہوا ہے, جسے اسپیکولیٹرز بھی کہا جاتا ہے, ان کو اب کاری زر پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. میں پہلے سے یہ کہتا رہا ہوں بہت سارے ولاگز میں کہ حکومت کو کچھ کرنا ہوگا. حکومت کو ڈالر کو مارکیٹ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا, کچھ ڈیسیجن گورنمنٹ کو لینے پڑیں گے. آلدو کہ آپ نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ مارکیٹ کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے, لیکن اگر مارکیٹ کے رحم و کرم پر چھوڑنا تھا تو مارکیٹ پرائس خود حکومت کے مشیر خزانہ بتا رہے ہیں کہ 166 روپے یا 165 روپے بنتی ہے. تو جو اوپر کا 10 روپے گیا ہے وہ پھر کیوں گیا؟ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے کچھ سٹیپس لیے ہیں. اس کا انہوں نے اعلان نہیں کیا کہ کون کون سے سٹیپس ہم لینے جا رہے ہیں, بیکاز وہ تو پھر اپنی جو چال ہے یا اپنی جو پالیسی ہے وہ ڈسکلوز کر دیں گے. لیکن انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ اب ہم ان کو وارن کر رہے ہیں اور اب یہ ڈالر کو ہم نیچے لے کے آئیں گے. تو اللہ کرے ڈالر 165 پہ آ جائے, ہمارے لیے تو یہ بھی بڑی غنیمت ہوگی کہ 170 پہ ہی آ کے کہیں اسٹیبل ہی ہو جائے نا ایک جگہ پہ آ کے, تو وہی بہت ہے. لیکن یہ ہو نہیں رہا اور اسی کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اسپیکولیٹرز کو سبق سکھائیں گے اور اہم فیصلوں کے نتیجے میں ڈالر سستا ہو کر رہے گا. ہم نے نہیں پہلے سنا تھا ڈالر کے بارے میں, عام طور پر لوگوں کو اتنا نہیں آئیڈیا ہوتا اور پرواہ نہیں کرتے لوگ. تھوڑا بہت 1-2 روپیہ اوپر نیچے ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب 90% لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ایکچولی فرق پڑتا ہے اور اب پڑ بھی رہا ہے. اب لوگوں کو ذرا زیادہ ریئلائز ہو رہا ہے بیکاز اب بہت تیزی سے اوپر نیچے گیا ہے ڈالر. تو آج شوکت ترین صاحب نے, جو حکومت کے مشیر خزانہ ہیں اور وہ کنٹینیو بھی کرنے والے ہیں کیونکہ ان کی اب پرماننٹ جگہ بنا لی گئی ہے. جو سینیٹر ایوب افریدی تھے ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے اور اب ان کی جگہ انہیں سینیٹر منتخب کرایا جائے گا. بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے, کافی قریب سمجھے جاتے تھے, زلفی بخاری, وہ رنگ روڈ اسکینڈل کے معاملے پر کلیئر بھی ہو کر آ گئے, لیکن انہیں معاون خصوصی برائے اوورسیز کا جو پورٹ فولیو تھا وہ واپس نہیں مل سکا اور ان کی جگہ اب ایوب افریدی کو وہ جگہ دے دی گئی ہے وزیر اعظم کا مشیر بنا کر. میں ذاتی طور پر اس تعیناتی سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوں بیکاز مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا جو پورٹ فولیو تھا میرے خیال میں اس کو زلفی بخاری بہتر ہینڈل کر رہے تھے یا مزید بہتر کر سکتے تھے دین ایوب افریدی. میں ان کو بہت اچھے سے نہیں جانتا, اللہ کرے وہ بہتر کریں,
لیکن ایک بہت ہی اہم پورٹفولیو ہے یہ, اور صرف اس لیے اگر دے دیا گیا کہ جناب ان سے سینیٹرشپ واپس لے لی گئی اور اس کی جگہ پر اب انہیں ایڈوائزر بنا دیا گیا, آل دو کہ پرائم منسٹر نوز بیٹر دین آل آف اس کہ انہیں کون سا کھلاڑی اپنی ٹیم میں چاہیے, لیکن یہ میری ایک رائے ہے, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو. خیر, آج وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا جو اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا, اس میں بھی کچھ اہم فیصلے لیے گئے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. ساتھ ہی مہنگائی کے معاملات پر بھی غور کیا گیا, اور ایک بار پھر سندھ حکومت کے اوپر تنقید کی گئی. بڑی بڑی ہیڈ لائنز چل رہی ہیں اس وقت کہ وزیر اعظم نے مہنگائی کا ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دے دیا. تو اس سے ایسا تاثر جا رہا ہے جیسے حکومت اپنی ساری ذمہ داریوں سے مبرہ ہو گئی, یعنی حکومت کی کوئی نااہلی, کوئی غلطی نہیں ہے, جو کیا وہ سندھ حکومت نے کیا. لیکن ایسا نہیں ہے, بہت سارے ایسے معاملات آٹا, گندم, چینی جہاں پر کنٹرول ہو سکتے تھے وہ ایک صوبے کی ہٹ درمی کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹرول ہوئے, اور اس کا خمیازہ مہنگائی کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اوور آل سارا کچھ ہی سندھ حکومت نے کیا, بیکاز فیڈرل میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے, عمران خان صاحب کی ہے. آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے, یا وزراء یہ بیان دینے کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے مبرہ نہیں ہو سکتے کہ جناب ساری مہنگائی وہ شاہ صاحب نے کر دی سندھ میں. ایسا نہیں ہے, آپ کو جہاں پر آپ کی ذمہ داری ہے وہ لینی پڑے گی, لیکن ایٹ دا مومنٹ پوائنٹ جو ہیں وہ ریز ہو رہے ہیں ان کی طرف, سندھ گورنمنٹ کی طرف. پھر آڈیو ٹیپ کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں آج ڈسکس ہوئیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ ہمیں فاسسٹ کہتے ہیں کہ جناب یہ فاسسٹ رجیم کی گورنمنٹ ہے, اور انہوں نے جناب صحافیوں کے لیے کیا کیا کر دیا, ان کی تنخواہیں بند کر دی, انہیں بے روزگار کر دیا. لیکن خود یہ کیا کرتے رہے ہیں. آڈیو ٹیپ میں جو جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے اوپر بڑا سخت ریئیکشن نظر آیا. وہ ثاقب نثار کی آڈیو تو پتہ نہیں کدھر چلی گئی, کہاں رہ گئی, کہاں معاملہ چلا گیا, اس کے اوپر تو ابھی بات ہی نہیں ہو رہی. نہ وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے, نہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی ٹاک آف دا ٹاؤن جو ہے وہ مریم نواز کی آڈیو لیک ہے, اور اسی کے اوپر زیادہ بات چیت ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں یہ معاملات کہاں پر جا کر رکتے ہیں, اور بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا. آج تک لیتے ہیں, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی میرا یوٹیوب چینل وزٹ کریں, youtube.com/AbdulQadir ARY.